ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة النساء أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج 10 محرم الحرام کا دن گزرا ہے اور 11 محرم الحرام کی رات شروع ہو چکی ہے۔ محرم الحرام اور ماہ ذی الحجہ، اس کے اندر اسلامی تاریخ کی 3 بڑی شہادتیں رونما ہوئی ہیں۔ 3 عظیم شخصیات کو شہید کیا گیا ہے۔ ذی الحجہ کی 18 تاریخ مظلوم مدینہ، داماد رسول، ذی النورین، حیا و سخا کے امام، جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ پھر اس کے 12 دن بعد 10 محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد 10 محرم الحرام کو شہید کربلا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اگر اسلامی تاریخ کو اٹھایا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے تو سال کے 365 دنوں میں سے کوئی دن خالی نہیں جس دن کے کوئی مسلمان مجاہد شہید نہ ہوا ہو۔ لیکن ان مقدس شخصیات کی شہادتوں کا ذکر اس لیے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو صدیق اکبر کے بعد تمام انسانوں میں افضل ہیں، جن کے ہاتھ پر حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین نے بیعت کی اور انہیں اپنا امیر تسلیم کیا۔ پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، ان کو بھی حضرت علی، حضرت حسن اور حسین اور حضرت امیر معاویہ اور تمام صحابہ اکرام نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے تیسرا خلیفہ مقرر کیا۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کے انتہائی پیارے نواسے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے 2 پیارے نواسے ہیں، ایک کا نام ہے حسن اور ایک کا نام ہے حسین۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک
حضور علیہ السلام کے ہم شکل تھے، اور حضرت حسین کمر سے لے کر پیر تک حضور علیہ السلام کے ہم شکل تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش ہمارے دل میں ہوتی تھی تو حضور تو اپنے روضے میں آرام فرما ہوتے تھے، تو ہم اس خواہش کو یوں پورا کرتے تھے کہ حسن اور حسین کو کھڑا کر دیتے تھے اور انہیں دیکھ لیتے تھے، گویا ہم نے حضور علیہ السلام کی زیارت کر لی۔ حضور علیہ السلام نے انہیں جس طرح صحابہ اکرام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے صحابہ سے راضی ہے اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ جب اللہ اور صحابہ آپس میں راضی ہیں تو کسی کی بکواس سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا جی۔ جب چاند 14ویں کا ہوتا ہے تو گاؤں گوٹھوں میں، یہاں شہروں میں تو سننے میں نہیں آتا، لیکن 14ویں کا جب چاند ہوتا ہے تو کتے زیادہ بھونکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 14ویں کے چاند کی روشنی سے کتوں کو چڑ ہے، کتوں کو چڑ ہے۔ اچھا، ساری رات کتے بھونکتے رہتے ہیں، کتوں کے بھونکنے سے چاندنی ختم نہیں ہوتی۔ جب اپنے وقت پر چاند غروب ہوتا ہے، صبح ہو جاتی ہے تو چاندنی ختم ہو جاتی ہے۔ آسمان صحابیت کے چاند ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ چاند ہیں۔ ان چاندوں کی روشنی کو دیکھ کر اگر انسانی شکل والا بغیر دم کا کتا بھونکتا ہے تو ان چاندوں کی روشنی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کتا اپنے گلے کا نقصان کرے گا۔ اس لیے یہ اہل بیت بھی ہمارے اور صحابہ بھی ہمارے، سب نہیں بولتے، صحابہ بھی ہمارے اور اہل بیت بھی ہمارے، ابو بکر بھی ہمارے، علی بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے، علی بھی ہمارے، عثمان بھی ہمارے، علی بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے، حسن بھی ہمارے، امیر معاویہ بھی ہمارے، اور سیدنا ابو سفیان بھی ہمارے۔ جس جس صحابی رسول نے کلمہ پڑھا، حضور کی زیارت کی اور ایمان پر انتقال ہو گیا، وہ تمام کے تمام صحابہ، کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب ان کی تعداد ہے، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ کسی ایک کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا کافر ہے، چاہے سنی شک کرے، چاہے شیعہ شک کرے، چاہے دیوبندی شک کرے، چاہے بریلوی شک کرے یا اہل حدیث شک کرے، کوئی بھی شخص مسلمان کہلانے والا حضرت ابو بکر صدیق کے الف سے لے کر علی کی یا تک، اس کے درمیان جتنے صحابہ اکرام ہیں 1.25 لاکھ کے قریب، کسی ایک کے ایمان پر شک کرنے والا کافر ہے۔ چونکہ 10 محرم الحرام ہے اور کربلا کے واقعے کو بیان کرنا میرے پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، میرے پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر پیٹ کا مسئلہ ہو تو میں اچھل اچھل کر بیان کروں، ٹھیک ہے نا۔ پیٹ کے لیے بندہ بہت محنت کرتا ہے، پیٹ کے لیے بندہ بہت محنت کرتا ہے، اچھلتا ہے، پگڑی اٹھا کر نیچے پھینکتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایسی ایسی کہانیاں بتاتا ہے کہ لوگ رونا شروع ہو جائیں۔ اور رونا وہ رونا نہیں ہوتا جو جبری رویا جاتا ہے، رونا وہ رونا ہوتا ہے جو بے اختیار نکلتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ پیٹ پالنے کے رونا کے لیے رونا، وہ تو اداکار بھی روتے ہیں ٹی وی پر، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ جدید دور میں ان کو اداکار کہتے ہیں، پہلے دور میں کہتے تھے کنجر کنجریاں۔ کوئی شادی میں بلا لیتے تھے نا تو پرانے دور میں بولتے تھے فلانے نے اپنی شادی میں کنجریوں کو بلایا ہے ناچنے کے لیے۔ اب وہ ہمارے اداکار اور گلوکار بن گئے ہیں، تو ان کو بھی پیسے ملتے ہیں اداکاری کرنے کے، تو جہاں ڈرامے میں رونا ہوتا ہے تو وہ اداکار رونے لگ جاتا ہے،
جہاں ہنسنا ہوتا ہے وہاں ہنسنے لگ جاتا ہے، جہاں مرنا ہوتا ہے وہاں مر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جو زبردستی روئے وہ اداکار ہے. غم دل کے اندر کا نام ہے. غم کس کا نام ہے؟ اور ظاہر ہے ہر صاحب ایمان حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت پر بھی اس کو دکھ ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت پر بھی اس کو دکھ ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت پر بھی اسے دکھ ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی اسے دکھ ہے. یہ ایمان کی فطرت میں شامل ہے دکھ کرنا، فطری دکھ ہونا. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی دردناک کہانی سنی جاتی ہے نا تو بندہ اس کے دل نرم پڑ جاتا ہے کہ یار یہ اس خاندان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو میں مختصر انداز میں، ٹھیک ہے نا جی، نہ مجھے آپ سے واہ لینی ہے، نہ آپ سے نعرے لگوانے ہیں، اور نہ آخر میں آپ سے اپنی جیب گرم کروانی ہے. ٹھیک ہے نا. صرف اللہ کی رضا کی خاطر مختصر حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مظلوم ترین صحابی ہیں. جو کتا اٹھتا ہے اس کے لیے بھونکنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر ان سے زیادہ مظلوم ان کے والد صاحب ہیں حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو کتا اٹھتا ہے ان کے لیے بھونکنا شروع کر دیتا ہے. کہتے ہیں ابو سفیان نے حضور علیہ السلام کے خلاف بڑی جنگیں کی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ کی ہیں. فتح مکہ تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں، بدر سے لے کر فتح مکہ تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب کی قیادت کی ہے ابو سفیان نے. ٹھیک ہے نا. بدر کے 13 صحابہ بھی شہید ہوئے، احد میں 70 صحابہ بھی شہید ہوئے. ابو سفیان نے اسلام لانے سے پہلے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن ہمارے کلمے کی یہی تو برکت ہے کہ کتنے بھی گناہ کر لو کافر ہونے کی حالت میں، جب کلمہ پڑھ لو گے تو سارے ختم. کلمہ قبول کس نے کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے. اللہ قبول تب کریں گے جب اللہ کے رسول قبول کریں گے. ابو سفیان آئے فتح مکہ کے موقع پر، آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ میں نے آپ کی فتح کو تسلیم کر لیا، میں نے آپ کی حقانیت کو مان لیا، بڑا لڑا آپ کے ساتھ، لیکن آپ پر غالب ہونا کسی کے بس کی بات نہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کلمہ قبول کر لیا. کلمہ پڑھنے والا ابو سفیان، قبول کرنے والے محمد رسول اللہ. آج تو کتا کون ہوتا ہے ابو سفیان کو گالی دینے والا؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولتے نہیں ہو. تجھ کتے کی اوقات کیا ہے؟ تو ایک اس گٹر کا گندا کیڑا ہے جس گٹر کو پورا سال بھنگیوں نے صاف نہ کیا ہو. تو اس گٹر کا گندا کیڑا ہے، تیری اوقات ہی نہیں ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھونکنے کی، اس پر بھونکنے کی تیری اوقات ہی نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہوا تو خلافت کا تاج یزید کے سر پر رکھا گیا. یزید نے لوگوں کی بیعت لینا شروع کر دی. ولید ابن عتبہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا. یزید نے اس کے پاس خط بھیجا کہ مدینہ والوں سے میری بیعت لے لو. مدینہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت امام حسین اور باقی صحابہ اکرام موجود ہیں. ولید ابن عتبہ کے پاس جب یہ خط آیا تو مروان، یہ اردو والا مروان نہیں، اردو میں تو مروان گالی ہے نا، کہتے چلڑے مروان، یہ گالی ہو جاتی ہے، لیکن یہ عربی کا مروان ہے. عربی میں مروان نام ہے. ولید بن عتبہ سے پہلے مروان مدینے کا گورنر تھا. اسے بلایا ولید بن عتبہ نے کہ بتاؤ تم پرانے گورنر رہ چکے ہو، مجھے مشورہ دو، یہ اپنا بیعت لینی ہے، میں کیسے بیعت لوں؟ تو مروان نے کہا رات کے وقت
حسین کو اور عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ اور ان سے بیعت لو۔ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر بیٹھے ہوئے تھے، ولید بن عتبہ نے قاصد بھیجا، رات کا وقت تھا، جب قاصد بھیجا اس وقت تک ابھی مدینے میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ سے کربلا جانے میں 1 مہینہ لگتا تھا۔ مکہ سے کربلا جانے میں 1 مہینہ لگتا تھا، اور کوئی پیغام بھیجنے کا طریقہ نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ گھوڑے پر بندے کو بٹھاؤ اور اسے بھیجو کہ جا کر پیغام دے کے آئے۔ ابھی حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر نہیں پہنچی تھی، گورنر کے پاس خبر پہنچی۔ جب قاصد گورنر کا حضرت امام حسین کے پاس آیا کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، تو حضرت امام حسین نے اسی وقت کہہ دیا حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہ لگتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پہنچے ولید بن عتبہ کے پاس، اس نے کہا جی امیر معاویہ امیر المومنین فوت ہو گئے، ان کے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کے لیے فاتحہ کی، دعا کی اور تعزیت کی گورنر سے، ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا کہ مجھ جیسا خاندان نبوت کا چشم و چراغ یوں رات کے اندھیرے میں بیعت نہیں کرے گا، کل سب لوگوں کو دن میں جمع کرو، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ ولید نے کہا ٹھیک ہے کل آ جانا۔ تو عتبہ جو اپنا مروان جو تھا، اس نے حضرت حسین باہر نکلے تو مروان نے عتبہ ولید سے کہا جانے نہیں دو، یہ چلا گیا تو نکل جائے گا ہاتھ سے، پکڑو اس کو، اور اگر نہیں مانتا ہے تو اس کی گردن اتارو۔ حضرت امام حسین نے یہ الفاظ سن لیے، واپس لوٹے، تلوار نکال لی، مروان سے کہا آجا، اگر گردن اتارنی ہے، اپنے باپ کا بیٹا ہے تو آ میرے ساتھ لڑ، گردن اتارنے کی باتیں کرتا ہے۔ تو ولید نے ٹھنڈا کیا کہ نہیں حضرت نہیں، آپ بھلے کل ہم دیکھیں گے اس مسئلے کو، آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت امام حسین رات کو ہی اپنے خاندان کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو، بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، مکہ روانہ ہو گئے۔ یہ 27-28 رجب تھی جب حضرت حسین مکہ سے روانہ ہوئے، اپنا مدینہ سے روانہ ہوئے، مکہ پہنچے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ 4 مہینے مکہ مکرمہ میں رہے سکون کے ساتھ۔ کوفے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسین مکہ آ گئے تو انہوں نے خط لکھنا شروع کر دیے کہ حضرت آپ ہمارے پاس آئیں، ہم شیعان علی ہیں، ہم آپ کے ابا کے شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم یزید کو نہیں مانتے۔ 18,000 کے قریب خطوط حضرت امام حسین کے پاس پہنچے۔ حضرت امام حسین نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو سب نے کہا کہ حضرت آپ نہ جائیں، پہلے کسی نمائندے کو بھیجیں۔ تو حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، جو حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، انہیں بھیجا۔ ان کے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے بھی ضد کی، وہ بھی چلے گئے۔ کوفہ روانہ ہوئے، کوفہ پہنچے۔ شروع میں تو 32,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لی۔ گورنر عبید اللہ بن زیاد متعین ہوا، اس نے ڈنڈا گھمایا، سارے بھاگ گئے۔ یہ بلا کر مروانا ان کی پرانی عادت ہے، بلا کر مروانا ان کی پرانی عادت ہے۔ جیسے ابھی بھی حماس کے رہنما کو ایران میں بلا کر مروایا بیچارے کو، ٹھیک ہے نا، ایران میں بلایا، انتہائی ہائی پروفائل سیکورٹی علاقے میں۔ اسرائیل نے وہاں پر، ہمارا سوال یہ ہے ایران سے کہ آپ تو اسلامی ملک ہو اور آپ تو بہت بڑے اسلام کے ہیرو ہو، آپ نے تو اسرائیل کی ایسی کی تیسی کر دی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے انتہائی چھاونی کے اندر، حساس ترین علاقے کے اندر حماس کے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے جو میزائل داغا تو وہ اسی کمرے میں جا کر لگا جہاں حماس کا رہنما بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو کمرہ کس نے بتایا؟ اس کو علاقہ کس نے بتایا؟
بھائی میرے گھر میں آ کر، میرے کمرے میں، میرے گھر کے کسی کمرے میں میرے مہمان کو باہر کا آدمی آ کر مار کر چلا جائے، آپ کیا کہو گے؟ مولوی نے خود مروایا ہے، بولو گے نہیں بولو گے؟ باہر والے کو کیا پتا کہ مہمان کہاں سویا ہوا ہے؟ حماس کے رہنما کا خون ایران کے سر پر تھا، ہے اور رہے گا۔ دنیا کہتی ہوگی ایران کو اسلامی ملک، ہم نہیں کہتے۔ پھر یہاں بھی بلایا، ایران کے بڑوں نے یہاں بھی بلایا۔ مسلم بن عقیل آئے، پہلے بیعت کر لی، مہمان نوازی کی، 32,000 بیعت ہو گئے۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے ڈنڈا گھمایا، بھاگ گئے۔ آخر میں اکیلے مسلم بن عقیل رات کو گلیوں میں بھٹک رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ کسی پتھر سے ٹھوکر لگتی ہے، گر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں۔ زخمی کو بھی کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر ان کے دونوں صاحبزادوں سمیت ان کو شہید کر دیا گیا، اور گورنر کے جو محل تھا اس کی دیوار سے اوپر جا کر گرا دیا اور گردن کاٹ کر پھینک دیا۔ شہادت سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے اسی عبید اللہ بن زیاد کی دربار میں بیٹھے ہوئے ایک اس کے شخص سے، چاپلوس سے کہا کہ تیرا میرا یہ رشتہ ہے، میں تجھے وصیت کرنا چاہتا ہوں، وعدہ کر پوری کرے گا؟ اس نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف دیکھا، عبید اللہ بن زیاد نے اجازت دی، اس نے بولا میں وعدہ کرتا ہوں، وصیت پوری کروں گا۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ فلانے شخص کے پاس 700 دینار میرا قرض ہے، میری موت کے بعد وہ قرض اتار دینا، اور امام حسین کے پاس فوری طور پر قاصد بھیجو اور ان سے کہو نہیں آنا، یہ بڑے کمینے ہیں، دھوکے باز ہیں شیعان علی، یہ نعرہ کچھ لگاتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں، مت آنا، مجھے موت تک پہنچا دیا ہے۔ شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین وہاں سے مکہ سے 8 ذی الحجہ کو نکل چکے تھے، ایک روایت کے مطابق 3 ذی الحجہ کو، ایک روایت کے مطابق 8 ذی الحجہ، اور 8 ذی الحجہ وہ دن ہوتا ہے جب سارے حاجی مکہ میں احرام باندھ کر منا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ساری امت منا کی طرف جا رہی تھی اور حضرت حسین کوفہ کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام، حضرت امام حسین کے چچا لگے، حضرت عباس حضور علیہ السلام کے بھی چچا ہیں اور حضرت علی کے بھی، تو عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کے کزن، حضرت علی کے بھی کزن، تو حضرت حسین کے کیا ہوئے؟ چچا ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے راستہ روک لیا، سواریوں پر بیٹھے ہوئے، کہا بھتیجے نہ جاؤ، یہ وہی بدبخت ہیں جنہوں نے تمہارے ابا کے ساتھ بے وفائی کی، تمہارے بھائی کو زہر دے کر مارا، نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا اتنے خط آئے ہیں، اگر نہیں جاؤں گا۔ اچھا، مسلم بن عقیل سے جب 32,000 لوگوں نے بیعت کر لی نا، وہ نوجوان تھے، انہوں نے فوراً خط لکھ دیا کہ جی یہاں تو حالات سب ٹھیک ہیں، لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اب آ جاؤ آپ۔ وہ خط حضرت حسین کے پاس پہنچ گیا تھا، اس خط کی بنیاد پر حضرت حسین نکلے۔ حضرت حسین لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، لڑنے کے لیے نہیں، لڑائی حضرت حسین پر مسلط کی گئی۔ لڑنے والا کبھی بھی 6 ماہ کے بچے کو لے کر نہیں نکلتا، لڑنے والا کبھی بھی اپنی بیویوں اور بہنوں اور بیٹیوں کو لے کر نہیں نکلتا۔ حضرت حسین کی بیوی بھی ساتھ ہے، بہنیں بھی ساتھ ہیں، بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ بھی ساتھ ہے، بیمار زین العابدین بھی ساتھ ہے۔ وہ تو صرف اس لیے نکلے تھے کہ کوفہ والوں نے بلایا ہے، چلو چلتے ہیں، ان سے بیعت لیتے ہیں، خلافت اسلامی کا اعلان کرتے ہیں۔ یزید خلیفہ ہونے کا حقدار نہیں ہے، اور نہیں تھا خلیفہ ہونے کا حقدار یزید، ٹھیک ہے نا جی۔ تو نکلے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے بھتیجے اگر مجھے پتہ چلے کہ میں تیری سواری کے آگے
لیٹ جاؤں اور تو رکے تو میں تیری سواری کے آگے لیٹنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس نے کہا، حضرت حسین نے کہا چچا بس اب میں فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے جانا ہے سو جانا ہے۔ اصل میں حضرت حسین نہیں جا رہے تھے، حسین کا رب لے جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ، انسان تدبیریں کرتا ہے اور تقدیر کھڑی ہنس رہی ہوتی ہے کہ میاں تو کون سے منصوبے بنا رہا ہے؟ منصوبہ بنایا ہے پرسوں کا، موت تیری کل ہے۔ حضرت امام حسین تقدیر سے مغلوب ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں جب پہنچے، اچھا جہاں سے گزر رہے تھے وہاں کے لوگ ساتھ ہوتے جا رہے تھے، جس علاقے سے جس گاؤں سے گزرتے وہاں کے لوگ بولتے بابا نبی سائیں کے نواسے ہیں، چلو ان کے ساتھ چلتے ہیں کوفہ۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر جا کر قاصد مل گیا، اس نے آ کر پیغام دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے پیغام دیا ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ حضرت امام حسین نے کہا، قافلے کو روک دیا، بٹھا دیا، بھائی دیکھو ہم لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، ہم تو بیعت کرنے کے لیے نکلے تھے کوفہ کے شیعوں کی دعوت پر۔ سو اب انہوں نے تو مسلم بن عقیل کو مار دیا، اب تم مشورہ دو کیا کریں، چلیں یا واپس جائیں؟ تو مسلم بن عقیل کے بھائی اور بیٹے اس میں موجود تھے، بڑے بیٹے جوان، وہ کھڑے ہو گئے کہ اب تو ہمارے ابا کو انہوں نے مارا ہے، ہم تو ان کا جو ہے نا بدلہ لیں گے، ہم نہیں جائیں گے واپس۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ یہ ان کے والد صاحب ہیں تو چلو ٹھیک ہے، ان کی مانی بات ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ اب چلے، چلتے 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 حر بن یزید یہ ایک کمانڈر تھا، عبید اللہ بن ابن زیاد کے لشکر کا ایک کمانڈر تھا۔ حر بن یزید کو عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا کہ تو لشکر لے کر راستے میں جہاں حسین ملے وہاں اس کو روک لے، نہ آنے دے۔ حر بن یزید پہنچے، ابھی کربلا سے دور تھے کہ وہاں حضرت امام حسین کو روک دیا کہ حضرت ہم آگے نہیں جانے دیں گے، بھائی کیا چاہیے تمہیں؟ بھائی جی عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کرو۔ کہا بیعت تو میں نہیں کروں گا۔ 2-3 دن الجھائے رکھا، یہ محرم کے شروع کے دنوں کی بات ہے، 2-3 دن الجھائے رکھا، آہستہ آہستہ چلتے بھی رہے، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ تو ابن سعد اس کو 4000 کا لشکر دے کر اور بھیجا اور کہا کہ وہاں پر ان کو روک لو اور ایسی جگہ پر روکو جہاں ان کو پانی پینے کے لیے سائے دار جگہ نہ ملے۔ روک دیا۔ حضرت امام حسین نے خطبہ دیا کہ لگا اے کوفیو، تم نے فلانا ہے؟ ہاں جی میں ہوں۔ یہ تو نے خط لکھا تھا؟ ہاں میں نے لکھا تھا، غلطی میں لکھا تھا۔ ارے بدبخت غلطی میں لکھا تھا تو اب مجھ سے لڑنے تو نہ آ، گھر جا کے بیٹھنا۔ 18,000 خطوط نکال دیے، بوری الٹ دی، کہا تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں علی کا شہزادہ ہوں، میں محمد رسول اللہ کے کندھوں کا سوار ہوں۔ محمد رسول اللہ مجھے سونگھا کرتے تھے، میرے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کے چوسا کرتے تھے، میں وہ ہوں، کسی پر ٹس سے مس نہیں۔ آخر حضرت امام حسین نے ان سے کہا کہ بھائی 3 آپشن ہیں، میں لڑنے تو نہیں آیا تھا، تمہارے کہنے پہ آیا تھا بیعت کرنے، تم مکر گئے ہو۔ 3 آپشن ہیں، یا تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی علاقے میں اسلامی مملکت کے بارڈر پر کہیں مسلمانوں کی فوج ہو، مجھے وہاں بھیج دو، میں مسلمانوں کے ساتھ کسی کافر ملک سے جنگ کرتا ہوا شہید ہو جاؤں گا۔
اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، یزید کے پاس جانے دو۔ یزید رشتے میں حضرت امام حسین کا کیا لگتا تھا؟ حضرت فاطمہ حضور علیہ السلام کی کیا ہے؟ بولو، بیٹی ہے، سمجھو، حضور علیہ السلام کی بیٹی ہے، اور حضرت ام حبیبہ حضور علیہ السلام کی بیوی ہے۔ حضرت ام حبیبہ حضور علیہ السلام کی بیوی ہے، اور حضرت امیر معاویہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اور یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، یعنی حضور کی بیوی کا بھتیجا ہے، حضور کی بیوی کا بھتیجا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یزید اور حضرت امام حسین کزن لگے آپس میں۔ کیا لگے؟ کزن لگے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی بھائی ہیں، کلمے کے بھی، صحابی ہونے کے بھی۔ فرمایا مجھے یزید کے پاس جانے دے دو، میں یزید کے ساتھ بیٹھ کر کوئی حل نکال لوں گا۔ عامر بن سعد مجھے 4000 کا لشکر لے کے آتا، اس نے بولا یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، چلو۔ اس نے خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کہ جی یہاں تو یہ 3 باتیں امام حسین نے کہی ہیں، جنگ تو ہونی نہیں ہے۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے دیکھا تو اس نے کہا واہ بھائی یہ تو آسان ہو گیا، لڑائی تو ہونی نہیں ہے، یزید کے پاس بھیج دیتے ہیں، یا واپس جا رہے ہیں تو چلے جائیں۔ اب وہ آرڈر کرنے والا تھا عبید اللہ بن زیاد، تو اس کے برابر میں ایک کنجر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کنجر بھی حضرت علی کا رشتہ دار تھا۔ اس کا نام تھا شمر ذی الجوشن، نام یاد رکھ لو، تاریخ کی کتابوں میں، سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے، شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے، شمر ذی الجوشن۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو مشورہ دیا میاں گورنری چاہیے نہیں چاہیے، تم تو یزید کے سامنے نمبر بڑھاؤ، مارو اس کو، گردن اتارو اس کی، نہیں جانے دو، یہ چلا گیا تو بعد میں لشکر لے کر پھر آئے گا۔ عبید اللہ بن زیاد کی کھڑکڑی گھوم گئی، اس نے فوراً بولا، خط لکھا عمر بن سعد کو کہ ان سب کی گردنیں اتارو، ان کو مارو، اور ان کو مار کر ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ، اور ان کی گردنیں، ان کے سر جو ہیں وہ نیزوں پر لے کر میرے پاس۔ جب یہ فیصلہ ہوا، اب یہ تجویز دینے والا بتاؤں حضرت علی کا کیا لگتا ہے؟ بھائی تاریخ کو جھٹلائی نہیں جا سکتی نا، تاریخ میں تو شیعہ سنی ہے ہی نہیں نا۔ شمر ذی الجوشن حضرت علی کا سالہ ہے، حضرت علی کا یعنی حضرت امام حسین کا ماموں ہے۔ حضرت علی کی بیوی تھی ایک کوفہ میں جس سے شادی کی تھی حضرت علی نے، یہ شمر ذی الجوشن خبیث، یہ اس کا بھائی تھا۔ اس بیوی سے بھی حضرت علی کے بیٹے تھے، عبداللہ، عبید اللہ، اور 3 نام تھے۔ تو شمر ذی الجوشن لشکر لے کر پھر آیا 5000 کا، اور اپنے ان بھانجوں سے کہنے لگا، حضرت علی کی دوسری بیوی کے بیٹوں سے، کہ تم لوگوں کو معافی ہے، تم آ جاؤ، تمہیں پناہ ہے۔ تو انہوں نے حضرت امام حسین کے بھائی تھے ستیلے، وہ کہنے لگے ہم لعنت بھیجتے ہیں تیری پناہ پر بدبخت، تو ہمارے بھائی پر جنت کے جوانوں کے سردار کے لیے زمین تنگ کر رہا ہے، اور ہمیں تو بول رہا ہے کہ ہمیں پناہ دے گا، لعنت ہو تیری پناہ پر اور تجھ پر۔ انہوں نے کہا ہم حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، خون علی کا تھا نا، اس لیے علی کے خون میں ملاوٹ اور علی کے خون میں منافقت نہیں ہے۔ جب علی کے خون میں منافقت نہیں ہے تو پھر بھونکنے والا کیوں بھونکتا ہے کہ اوپر سے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اوپر سے عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اوپر سے عثمان کے ہاتھ پہ، اور بے غیرت اوپر سے تو کرتا کراتا ہوگا، علی جیسا اندر سے تھا ویسا باہر سے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ تم لوگوں کے یہاں ہوگا اوپر سے اور اندر سے اور۔ حضرت علی شیر خدا ہے، وہ ڈرتے نہیں تھے، اگر ابو بکر کو غلط سمجھتے تو ڈنڈے کی چوٹ کہہ دیتے میں نہیں مانتا۔
اگر عمر کو غلط سمجھتے تو کہہ دیتے میں نہیں مانتا، حضرت عثمان کو غلط سمجھتے تو کہتے میں نہیں مانتا۔ شیر خدا جو ہے، شیر خدا کسی سے تھوڑی ڈرتا ہے سوائے خدا۔ اب یہ ہو گیا سارا کام۔ اب 8 ذی الحجہ آ گئی، شام کا وقت ہو گیا، 9 ذی الحجہ آ گئی، باتوں میں وقت میں اب انہوں نے کہا کہ لڑائی شروع کرو۔ تو حضرت امام حسین نے اپنا بندہ بھیجا وہاں عمر بن سعد اور شمر ذی الجوشن کے پاس کہ دیکھو شام ہو گئی ہے، آج کی رات ہمیں جو ہے وہ ہم جنگ نہیں کر رہے، رات کو ہم اللہ کی عبادت کر لیں، کوئی وصیت وغیرہ ہے وہ لکھ لیں، تم کل صبح ہوتے ہی جنگ کر لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ رات ہوئی، حضرت امام حسین نے سارے قافلے کے ساتھ 72 افراد تھے، کتنے؟ 72 تھے، 32 سوار تھے، 40 پیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کو سب کو جمع کیا، فرمانے لگے دیکھو بھائی ان کی لڑائی صرف میرے سے ہے، اب بھی وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے نکل جاؤ، رات کا اندھیرا ہے نکل جاؤ، چلے جاؤ، جان چھوٹ جائے گی تمہاری، کیوں مارے جا رہے ہو؟ مجھے رہنے دو، میں ان کے ہاتھ آ جاؤں گا یا مجھے مار دیں گے۔ تو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کے تھوڑی تھے کہ اس کی حکومت آ گئی تو وہاں چلے گئے، اس کی حکومت آ گئی تو یہاں چلے گئے، اس کی حکومت آ گئی تو وہاں چلے گئے۔ یہ مصطفیٰ کا خون تھا، سمجھے نا جی، اس میں منافقت نہیں ہوتی۔ تو سب نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ اپنے مرنے کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہم مریں گے آپ پر، پھر آپ کی طرف آئے گا کوئی۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، پھر یہ ہماری آخری رات لگتی ہے، ہو جاؤ تیار، خوب اللہ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگو، توبہ استغفار کرو، اور وصیتیں لکھنی ہیں لکھ لو۔ اپنی بہن زینب کو بلایا، اپنی بیوی کو بلایا، اپنی بیٹیوں کو بلایا، اور انہیں نصیحت کرنے لگے کہ دیکھو کل کا دن بڑا سخت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم بہت مظلومیت کے ساتھ بھی مارے جا سکتے ہیں، لیکن میری نصیحت یاد رکھ لینا، پردے میں فرق نہیں آنا چاہیے، بال نہیں نوچنے ہیں، منہ نہیں پیٹنا ہے، واویلا نہیں کرنا ہے، تمہاری آواز غیر مردوں تک نہیں جانی چاہیے۔ یہ ہے حسینیت۔ یہ کیا ہے؟ حسینیت۔ اصلی نقلی حسینی کیا کہتے ہیں؟ زینب کا گریبان پھٹ گیا، دوپٹہ گر گیا، زینب یوں ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوئی، وہ علی کی بیٹی ہے، وہ دوپٹہ اتارنے نہیں دے گی، وہ فاطمہ کی لخت جگر ہے، وہ فاطمہ جس نے وفات کی رات اپنے شوہر کو وصیت کی، علی میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھانا، اس لیے کہ ساری زندگی غیر مرد کو میرے قد کا، میری جسامت کا اندازہ نہیں ہو سکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھے تاکہ فاطمہ کے قد کاٹ کا، جسامت کا کسی غیر مرد کو اندازہ نہ ہو سکے۔ میں اس ماں کی بیٹی کو کیسے مان لوں کہ یزید کی دربار میں دوپٹہ اترا ہوا تھا، بال کھلے ہوئے تھے، بکواس کرتا ہے، تیری بیٹی ہوگی بال کھولنے والی، تیری بیٹی ہوگی کپڑے اتارنے والی، یہ مصطفیٰ کے خاندان کی بیٹی ہے، یہ صبر کا پہاڑ ہے، ان کے پاس ایمان ہے، مصطفیٰ کا خون ہے۔ صبح ہوئی، حضرت علی اکبر جو حضور علی حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے تھے، وہ عرض کرنے لگے کہ ابا جی پہلے جب بالکل لڑائی دیکھا کہ اب ہونے والی ہے تو حر ابن یزید اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے ساتھ یوں آیا، ان کی طرف سے تھا نا، کمانڈر تھا، آیا، دوڑ لگائی اور گھوڑوں سمیت حضرت حسین کے پاس آ گئے کہ حضرت میں آپ کے ساتھ ہوں، میں نے بہت ظلم کر لیا، اتنا ہو گیا تھا، میں آپ کو باتوں میں لگائے ہوئے تھا، آپ کو جانے دے دیتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی، اب اس کی تلافی یہ ہے کہ میں آپ کی طرف سے لڑوں گا۔ پھر ابن یزید لڑا، ٹھیک ہے نا، اور بہت سارے جتنے رفقا تھے لڑے۔ اب جب خاندان نبوت کی بات آئی تو اس میں 21 جنے تھے، کتنے؟ 21۔ 7 تو حضرت علی کے بیٹے تھے، 7 حضرت علی کے بیٹے۔ اب جو نام بتاؤں گا نا وہ ان لوگوں سے تم نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، کیسے سنیں گے؟ موت آ جائے گی نا، اگر وہ نام انہوں نے بتا دیے تو ان کے تو پیٹ پر لات پڑ گئی، وہ تو کھاتے ہی اسی نام پر ہیں، ان کو تو روٹی ملتی تب ہے جب علی اور ابو بکر کو لڑائیں، ان کو تو کھانا ملے گا ہی تب جب عمر اور علی کو لڑائیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے
ان میں سے ایک عبداللہ بن علی تھا، عبید اللہ بن علی تھا، ابو بکر بن علی تھا، عثمان بن علی تھا، عمر بن علی تھا۔ یار لوگ کہتے ہیں نا، دلیل سے بات کرتے ہیں، گالی دینے کا ہمارا مزاج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کفر کفر کے نعرے لگانے کا بھی ہمارا مزاج نہیں ہے۔ فتویٰ بتا دیتے ہیں یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے، اور ڈنڈے کی چوٹ بتاتے ہیں، ڈر کر نہیں بتاتے، دب کر نہیں بتاتے، لالچ میں نہیں بتاتے، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت کہتے ہیں کہ علی کا حق مارا ابو بکر نے، خلیفہ بننا تھا علی، بن گئے ابو بکر، خلیفہ بننے تھے عمر، بن گئے ابو بکر، خلیفہ بننے تھے علی بننے تھے عمر، بن گئے، پھر علی بننے تھے عثمان، بن گئے۔ ان تینوں نے حضرت علی کا حق کھایا۔ ہم ان سے کہتے ہیں، ہمارے مولانا دوست محمد توسری صاحب رحمۃ اللہ، عبدالستار توسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا ایک تکیہ کلام تھا، شیعہ بھراؤ، شیعہ بھراؤ، یوں کہہ کے انہیں مخاطب کرتے تھے۔ تو ہم بھی شیعہ بھراؤں کو کہتے ہیں، ابو بکر نے بھائی میرا حق کوئی کھائے میں تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرا کوئی حق کھائے، آپ کے مکان پہ کوئی قبضہ کر لے، آپ اس سے نفرت کرو گے نہیں کرو گے؟ نہ حق قبضہ کر لے۔ حضرت علی کے حق پر ابو بکر نے زبردستی قبضہ کر لیا، بھراؤں کی عقیدے میں، ٹھیک ہے نا جی، ان کے عقیدے میں حضرت ابو بکر نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ علی کو تو پھر ابو بکر سے اتنی نفرت ہونی چاہیے۔ پھر ابو بکر فوت ہوئے تو علی نے کہا شاید اب میں بن جاؤں گا، عمر آ گئے، علی کو تو ان سے بھی نفرت ہونی چاہیے۔ اب حضرت علی، عمر فوت ہوئے، حضرت علی کہنے لگے اب میں آؤں گا، تو عثمان آ گئے۔ تو تینوں نے حق مارا، تو حق مارنے والے سے تو علی کو نفرت ہونی چاہیے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں، شیر خدا کا کون حق کھائے گا؟ اللہ کے شیر کا کوئی حق کھا سکتا ہے؟ پھر وہ شیر کیسا جو کسی کا حق کھا جائے؟ تم شیر کے سامنے مرغی، دنیا والے شیر کے سامنے گوشت کا ٹکڑا رکھ کے پھر لے کر تو دکھاؤ، تمہارا بھی گوشت ساتھ لے جائے گا۔ یہ دنیا والے شیر کی بات ہے، وہ خدا کا شیر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بات نہیں، اگر نفرت ہوتی علی کو تو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر، ہمیشہ نام اپنی اولاد کا اپنے بزرگوں پہ رکھتے ہیں نا، ہے نا، اپنے بزرگوں میں رکھتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں ہماری دادی جان رحمۃ اللہ علیہ، فاطمہ نام تھا ان کا، جس سال ان کا انتقال ہوا اس سال ہمارے خاندان میں جن جن کے ہاں بچی پیدا ہوئی سب نے اس کا نام فاطمہ رکھا، انہوں نے اس کا نام فاطمہ رکھا، ٹھیک ہے نا جی۔ میری بھتیجیوں کا نام، میری بیٹیوں کا نام، میری بھانجیوں کا نام فاطمہ ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کہ سب کو اپنی دادی سے محبت تھی، کہ بزرگ خاتون تھی، اس لیے ان کا نام رکھ لیا۔ حضرت علی کو اپنے بزرگ ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے محبت تھی، تبھی برکت کے لیے اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھ لیے۔ بہرحال جب 21 بچے تو اب حضرت علی اکبر آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان میں آپ کو مرتا ہوا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے پہلے مجھے اجازت دیں میں جاؤں۔ حضرت علی اکبر گئے، لڑے، شہید ہوئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد دوسرے گئے، تیسرے گئے، حضرت قاسم حضرت حسن کے صاحبزادے تھے، ٹھیک ہے نا جی، جن کی مہندی بھی نکالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں بنا رکھی ہیں، وہ بھی گئے، شہید ہوئے۔ آخر میں حضرت علی اصغر، ٹھیک ہے نا، عبداللہ نام تھا ان کا غالباً، چھوٹے سے حضرت امام حسین خود بھی جو جا رہا تھا ان کو اٹھانے جاتے، لاش کو اٹھا کر رکھتے، ٹھیک ہے نا۔ آخری شہید جو حضرت امام حسین سے پہلے حضرت قاسم تھے، ان کو بھی اٹھا کر لاش کو لا کر رکھا۔ اس دوران تھوڑی سی اندر سے رونے کی آواز آئی، تھوڑی سی اندر سے، ظاہر ہے بچے ہیں کچھ تو تکلیف ہوگی نا۔ صبر اپنی جگہ، حضور علیہ السلام جنہوں نے صبر کی تلقین کی ہے، اپنے بیٹے کی میت کو جب ہاتھوں میں اٹھایا ہے تو ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ کیا مطلب آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں، شکوہ شکایت کرنا، واویلا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔ تو اسی محبت کے تقاضے میں اندر سے جو تھوڑی رونے کی آواز آئی تو حضرت امام حسین زخمی حالت میں اندر گئے اور اپنی بہن کو، بیوی کو، ان کو سختی سے تنبیہ کی کہ کیا کر رہے ہو تم، اللہ جزائے خیر دے، رحم کرے عبداللہ ابن عباس پر۔ انہوں نے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ چلو تم جا رہے ہو تو جاؤ، عورتوں اور بچوں کو نہ لے جاؤ، یہ بڑے ظالم ہیں۔
تو اب یہ یاد کر کے کہہ رہے تھے اللہ رحم کرے ان پر، مجھے صحیح تجویز دی تھی کہ عورتوں اور بچوں کو نہیں لے جاؤ، اب تم رو رہی ہو، ہمارے حوصلے توڑ رہی ہو۔ 56 سال کی عمر ہے حضرت امام حسین کی، ایک ایک فرد خاندان کا سامنے شہید ہوا ہے، ایک ایک فرد سامنے شہید ہوا ہے، اور ایک ایک کی لاش کو اٹھا کر اپنے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ان اٹھانے کے دوران بھی یہ نہیں کہ وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے، حضرت امام حسین پر وار چل رہے ہیں۔ آخر اکیلے جب رہ گئے تو چھوٹا بچہ تھا، اس کو ایک روایت میں آتا پانی مانگنے کے لیے، لیکن میرا دل نہیں مانتا ہے کہ پانی دشمنوں سے مانگنے کے لیے، اور جو ہے وہ نواسۂ رسول کوئی بھیک مانگیں گے نہیں، اس کو پیار کرنے کے لیے بلایا، اپنی گود میں رکھا، پیار کیا، پتا تھا کہ اب میں ویسے جانے والا ہوں، انہوں نے پیار کیا تو اتنے میں ایک بدبخت نے جو ہے نا 3 منہ، ایک تیر ہوتا ہے 1 منہ والا، ایک تیر ہوتا ہے 3 منہ والا، ٹھیک ہے نا، 3 منہ والا تیر نشانہ دے کر بچے کو یہاں جا کے اسے لگا، بس ایک ہچکی لی اور بچہ ختم۔ تو حضرت امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ اللہ تو اس پر راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کو بھی رکھا ان میتوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اب اکیلے آ گئے، نواسۂ رسول ہیں، سارا لشکر سناٹے میں، کون آیا آگے؟ شمر ذل جوشن بدبخت فوج کو کہتا ہے بڑھو آگے، وہ آگے بڑھتے ہیں، حضرت امام حسین یوں حرکت کرتے ہیں تلوار سے، پھر پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ 80 کے قریب حضرت امام حسین کے جسم پر جو ہے نا وہ زخم تیروں کے، نیزوں کے، تلواروں کے لگے ہوئے تھے، جوان نہیں تھے، 56 سال کی عمر تھی، ڈھلتی عمر، ٹھیک ہے نا۔ آخر جب دیکھا کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا تو ایک تیر انداز نے کھینچ کر حضرت امام حسین کو تیر مارا، ٹھیک ہے نا، جس سے امام حسین نیچے گرے تو شمر ذل جوشن ملعون، اس کا ایک خبیث کا کوئی سپاہی تھا، اسے کہا کہ اس کی گردن کاٹ، تو وہ بڑا گردن کاٹنے کے لیے کام کر پیچھے ہو گیا، پھر ایک دوسرے بدبخت نے جو ہے وہ حضرت امام حسین کے سینے پر چڑھ کر اور گردن کاٹ، اور یوں پھر نیزوں پر وہ گردنیں لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے، ان پر گھوڑے چڑھا دیے، جو لاشیں پڑی ہوئی تھی 72 کی 72 لاشوں پر گھوڑے چڑھا دیے، خواتین کو باندھا، خیموں کو آگ لگا دی، اور یزید پہلے عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے، عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ حضرت امام حسین کا سر جو ہے وہ اس کے سامنے رکھا ہوا تھا، تو یوں کر کے ہونٹوں کو چھڑی لگا رہا تھا، تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ 95 سال کی عمر کے ضعیف صحابی رسول تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا وہ بدبخت چھڑی ہٹا، ان ہونٹوں کو میں نے حضور علیہ السلام کے ہونٹوں کے ساتھ ملے ہوئے دیکھا، ہٹا، تو عبید اللہ بن زیاد اس سے ہوا، اس نے کہا تو بوڑھا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور تو بیمار بھی ہے، اور تیرے بڑھاپے کا خیال کرنا ہوں، ورنہ تیری بھی گردن یہاں پر رکھ دیتا ہے۔ پھر یزید کے پاس گئے، ٹھیک ہے، یزید نے پہلے خوشی کا اظہار کیا، اور پھر جو ہے جب حضرت سر رکھا ہوا تھا یزید کی دربار میں سامنے، تو حضرت بی بی سکینہ حضرت امام حسین کی صاحبزادی چھوٹی ہیں، اور حضرت فاطمہ، یہ 2 چھوٹی صاحبزادیاں تھیں دربار میں، تو یوں پیروں پر پنجوں پر اٹھ کر یوں دیکھ رہی تھیں، وہ اپنے ابا کا چہرہ دیکھنا چاہ رہی تھی، سر دیکھنا چاہ رہی تھی، پنجوں پر اٹھ کر، یزید ان سے چھپانا چاہ رہا تھا کہ بچیاں نہ دیکھیں، تو انہوں نے جب دیکھا ابا کا سیر تو وہ رونے لگی تو اندر جو ہے وہ گھر میں آواز گئی تو یزید کی بیوی آ گئی، بیوی آئی، اس نے جب دیکھا تو یزید کو لان تان کیا کہ خدا تجھے برباد کرے، تو انہیں کیا کر دیا یہ۔ اب جب گھر سے لان تان شروع ہوئی تو پھر یزید نے پیترا بدلا، پھر باقی جو باندھا تھے ان کو ساتھ جو ہے وہ اس نے سلوک کرنے لگا اور کہنے لگا کہ لعنت ہو عبید اللہ بن زیاد پر اور وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ سارے یزید کے ڈرامے تھے، یہ 100% ثابت شدہ ہے کہ امام حسین کے خون میں یزید شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یزید اگرچہ مسلمان ہے لیکن ظالم حکمران ہے، ظالم کیا ہے؟ حکمران ہے، لعنتی ہے، خبیث ہے، جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد واصل جہنم ہو گیا۔ پھر اس کا بیٹا معاویہ بن یزید، اس نے خلافت سنبھالی، 18-20 سال کا 22 سال کا نوجوان تھا، سب سے کم عمر خلیفہ بنا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ بیٹھا
لیکن اس سے تخت پر نہیں بیٹھا گیا، سارے خاندان کو بلا کر انہیں کہا کہ بھائی دیکھو 66 لاکھ مربع میل، آدھی دنیا سے زیادہ کی حکومت ملی ہوئی تھی اس کو، معاویہ بن یزید کے بیٹے معاویہ کو آدھی دنیا سے زیادہ حکومت ملی ہوئی تھی، خلیفہ بن گیا تھا آگے میں، لیکن اس نے کہا کہ سارے بلایا خاندان کو، بزرگوں کو، عورتوں کو، کہا بھائی دیکھو اس تخت کے نیچے اہل بیت رسول کا خون ہے، اس لیے میں اس تخت پر، میں اس حکومت پر لعنت بھیجتا ہوں، یہ تم جانو اور تمہارا کام جانے، میں حکومت نہیں کروں گا۔ یوں کر کے اس نے حکومت چھوڑ دی۔ بہرحال پھر یہ ہوا کہ اسی حکومت میں کبھی اموی خلیفہ آتا، کبھی عباسی خلیفہ آتا، کبھی کئی سالوں تک، کئی حکمرانوں تک، جہاں حسین کا سر تھا وہاں پھر کسی اور حاکم کا سر آیا، پھر اس حاکم کو کسی نے کاٹا، اس کا سر آیا، اس کو کسی نے کاٹا، اس کا سر آیا، یوں سر آتے رہے۔ آخر ایک اموی خلیفہ آیا، اسے جب بتایا گیا کہ یہ بادشاہ اس کے سامنے تمہارے باپ کا سر تھا، آج تمہارے سامنے اس کا سر ہے، کل تمہارا سر کسی اور کے سامنے ہوگا۔ بولا اچھا یہ اتنا منحوس کمرہ ہے، تو اس نے اس کمرے کو ہی گرا دیا جو یزید کا کمرہ تھا۔ آج یزید کی قبر کسی کو پتہ نہیں ہے، اور امام حسین کا سب کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، سب کو پتہ ہے یزید کہاں ہے، کیسے مرا، کیا ہوا، بہت عبرتناک موت مرا، انتہائی ذلیل ہو کر مرا۔ اہل بیت رسول کا جو خون ہے وہ کوئی معمولی تو نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہو گئی بات اس کی، بس 5 منٹ آپ سے آخری لوں گا اور بات ختم کرتا ہوں۔ جہاں تک حضرت امام حسین کی شہادت کا مسئلہ ہے، وہ اس پہ مظلومانہ شہادت پر دکھ ہمیں بھی ہے۔ بھائی آپ کو دکھ ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا؟ ہوا۔ چھوٹے سے بچے کو شہید کرنا، نوجوانوں کو شہید کرنا، سارے خاندان کو شہید کرنا، یہ دکھ کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ایک ہے دکھ ہو جانا اور ایک ہے دکھ کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ہم دکھ کرتے نہیں، دکھ ہو جاتا ہے۔ غم ہو جانا فطری ہوتا ہے اور کرنا غیر فطری ہوتا ہے۔ جو لوگ غم کرتے ہیں وہ فطرت کے خلاف کرتے ہیں۔ ہمیں غم ہوتا ہے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، اتنی سبیلیں لگائی گئی، مجھے پوچھا کتنے لوگوں نے پوچھا سبیل پینی چاہیے؟ نہیں، میں نے بولا بالکل نہیں پینی چاہیے۔ یار وہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے 3 دن پیاسے مرے، گردنیں کٹ گئی، پانی ان کو نہیں لگا، اور ہم دے دھڑا کر پانی ٹھوس رہے۔ بھائی کیوں ٹھوس رہے؟ حسین کے بیڑا غرق ہو تیرا، تو حسین کے نام پہ پانی پی رہا ہے، تو پیاسا مر، تو روزہ رکھ، تیرا یہ سبیل کو امام حسین کو تو اب کوثر کے پانی مل رہے ہوں گے، وہ تو نانا کی گود میں ہوگا، تیرے ان پانیوں سے اسے کچھ ہوگا؟ کوئی حلیم بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی سبیل بنانے میں لگا ہوا ہے۔ بھائی یہ امام حسین کو کچھ بھی ٹکے کا فائدہ نہیں ہے، امام حسین کو اس کا۔ ہاں قرآن پڑھو، ثواب بخشو حضرت امام حسین کو، یا اللہ اس کا ثواب شہدائے کربلا کو عطا فرما، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ باقی میں مروں پیاسا اور میرا بیٹا میری یاد میں شربت پی رہا ہے، بڑا لعنتی ہے ایسا بیٹا۔ میں پیاسا مر جاؤں اور اس پیاس کی دکھ وہ روح افزا سے ختم کر رہا ہے، یہ تو بے شرمی ہے۔ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے موجودہ وقت میں، اور خاص طور پر اس محرم میں اور اس سے قبل 2-4 محرموں میں آہستہ آہستہ حکومت پاکستان کے اندر، بالخصوص صوبہ سندھ کے اندر شیعہ سنی خون ریزی کرانا چاہتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے۔ میں فتویٰ دے رہا ہوں شیعہ کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، میں بالکل نہیں کسی کو بولوں گا شیعہ کو قتل کرو۔ اختلاف ہے، اس کی نماز جدا، میری نماز جدا، اس کی اذان جدا، میری اذان جدا، نمازوں کے اس کے اوقات جدا، میرے اوقات جدا، صحیح ہے یا غلط ہے؟ فرق ہے، اختلاف ہے اور شدید ہے، مجھے نفرت ہے، لیکن قتل اور قتال کی اجازت نہیں دوں گا۔ لیکن پاکستان میں حکمران خون ریزی کرانا چاہتے ہیں۔ آج کے دن میں
خیرپور بنو عاقل، یہ آپ کے برابر میں میرانی روڈ پر کنڈیاری، گھوٹکی، اس سے پہلے جیکم آباد، اس سے پہلے شکارپور، ٹھیک ہے نا جی، اور اس ابھی کل شہدادپور. مختلف بے غیرتوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے، ٹھیک ہے نا جی. حضرت امیر معاویہ کی کوئی فضیلت نہ ہو، یہی ان کی فضیلت ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے صحابی ہیں، وہ محمد رسول اللہ کے صحابی ہیں. ساری کائنات کے سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، ولی، غوث، کتب، ابدال، تابعی، تبع تابعی، محدثین، فقہائے امت مل کر امیر معاویہ تو بہت بڑے ہیں، ادنا سے صحابی کے پیر کو لگی ہوئی مٹی کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. اور آج یہ تو میں نے خود بھی سنا، پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، کھڑکی کھلی ہوئی تھی تو آوازیں آ رہی تھیں معاویہ پر، کچھ ایسے آوازیں آ رہی تھیں. پھر مجھے اپنا بچوں نے بتایا اور کافی لوگوں نے وہاں سنا معاویہ پر لعنت، معاویہ مردہ. یہ عورتیں رنڈیاں، میں عورتیں نہیں کہتا ان کو، جو معاویہ پر لعنت ڈالے وہ کون عورت ہے؟ رنڈی ہے، وہ بازاری ہے، وہ بے غیرت ہے، 200 پر بکنے والی کنجری. تو معاویہ پر لعنت ڈالتی ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ تو وہ کتی ہے جو بازار میں ہوتی ہے اور سیزن میں کتوں کے ساتھ بدفعلی کراتی ہے. تو معاویہ پر بھوکتی ہے. اور میں پاکستان اعظم کی انتظامیہ سے کہتا ہوں اور میں جمعے میں بات اٹھاؤں گا، اگر یہ بدماشی نہیں روکی تو اس روڈ سے جلوس گزر کر دکھا دیں. نہیں گزرنے دیں گے ہم معاویہ کو گالیاں دینے والوں کو وہاں سے. معاویہ پر لعنت کرنے والوں پر بولو، امیر معاویہ پر لعنت کرنے والے کتوں پر. مراد علی شاہ صاحب، کیسری صاحب، شہباز شریف صاحب، اگر تم لوگوں کا شوق ہے کہ شیعہ سنی فساد کرانا ہے تو بسم اللہ کرو. اب ہم صرف جان دینے والے نہیں، اب جان لینے والے بھی. وہ وقت کیا ہے جب ہم کہتے تھے صحابہ کے لیے ہماری جان بھی قربان، نہیں، اب صحابہ کے لیے ہم جان لیں گے بھی. گردن کٹوانے سے پہلے 4 سوروں کی گردن کاٹیں گے اگر تمہارا قانون بے بس ہے. روڈی اسٹیشن پر تباہی پھیلی ہوئی ہے. بنو عاقل میں بھیلار کے علاقے میں مسجد پر پتھراؤ کیا، مدرسے کے طلباء کو زخمی کیا ہے. خیرپور میں مدرسے کے طلباء پر اینٹیں اٹھا اٹھا کر ماری ہیں. یہ کہاں جا رہا ہے سندھ؟ کیوں سندھ میں خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہو؟ یک طرفہ کارروائی نہیں کرو. ہم پتھروں کو برداشت کر لیں گے، ہم زخمی طلباء کو بھی قبول کر لیں گے، لیکن سیدنا ابی سفیان اور سیدنا امیر معاویہ پر بھونکنے والی زبان کو برداشت نہیں کریں گے. انتظامیہ ہوش کے ناخن لے. یہ میں ڈر کے نہیں کہہ رہا، یہ میں بند کمرے میں نہیں کہہ رہا، یہ صرف آپ نہیں سن رہے ہو، کل تک سینکڑوں لوگ اس کو سنیں گے، انتظامیہ بھی سنے گی، حکمران بھی سنیں گے. ملک عزیز کا امن چاہتے ہو تو صحابہ کے تقدس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور ہمیں وہ امن نہیں چاہیے جو صحابہ کی عزت اور ناموس کی سوداگری کر کے لیا جائے. گستاخ صحابہ پر، گستاخ صحابہ پر، گستاخ اہل بیت پر. ہم تو بھائی اہل بیت میں اور صحابہ میں فرق کرتے ہی نہیں ہیں. ایک آنکھ صحابہ، ایک آنکھ اہل بیت. کون سی آنکھ پھڑواؤ گے؟ کرو گے کوئی تمہیں کہ بھائی 1 کروڑ روپیہ لے لے، یہ آنکھ تیری پھوڑتا ہوں میں. آپ بولو گے چلو بائیں والی پھوڑ دو، یہ الٹی طرف ہے، دائیں والی رہنے دو، ایسے کرو گے؟ نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اگر خون صحابہ ہے تو سانس اہل بیت ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر زبان صحابہ ہے تو کان اہل بیت ہے. ہم تو فرق کرتے ہی نہیں ہیں. فرق تو وہاں سے ہو رہا ہے، فساد تو وہاں سے پھیلایا جا رہا ہے. میرے باپ کو گالی دے کر میں پتھر اٹھاتا ہوں، بولتے دیکھو 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 پتھر اٹھا رہا ہے، دہشت گرد ہے. پہلے یہ تو دیکھو کہ میں نے پتھر اٹھایا کیوں ہے. میرے باپ کو گالی ملی ہے. میرا ایک باپ نہیں، پاکستان کے
22 करोड़ मुसलमानों के बाप एक सहाबी की ड्यूटी पर कुर्बान। हम उनकी, तुम्हें गालियाँ देनी है हमें दो, मुझे दो, मेरी माँ को दो, मेरी बहनों को दो, मेरी बीवी को दो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के असहाब अज़वाज अहले बैत को गाली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कबूल नहीं करेंगे हम। क्यों एक खतरनाक तहरीक की तरफ पाकिस्तान को धकेल रहे हो? क्यों एक खून रेजी की तरफ धकेल रहे हो? इंडिया तुम्हारा दुश्मन खड़ा पड़ा है, टीटीपी ने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर रखा है। हाँ, अब समाज में कबायली इलाकों में तुम ऑपरेशन में बिजी हो, सिंध में कच्चे में डाकुओं ने तुम्हारे नाक में दम कर रखा है, हर तरफ से घिरे हुए हो, फिर तुम चाहते हो कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी खून रेजी हो? होश के नाखून लो, तुम मातम करो, हमें तुम्हारे मातम पर कोई एतराज़ नहीं, सीना भी तुम्हारा और हाथ भी, छुरियाँ भी। अगर तुम हुक्म करोगे तो हम तुम्हारी खिदमत भी करेंगे, वो तेज़ करने वाला पत्थर साथ लेकर आएंगे, तेज़ करने वाला पत्थर साथ लेकर चलेंगे आपके जुलूसों में। हम जहाँ थोड़ा छुरी खंजर कम तेज़ हो जाए हम तेज़ करके देंगे, ये लो मारो, हमें तो इतराज़ ही नहीं है। तुम्हारी इबादत है, हमारी इबादत है नमाज, हमारी इबादत है सजदा, जिस सजदे में इमाम हुसैन की गर्दन कटी, हाँ, जिस कुरान की तिलावत करते हुए इमाम हुसैन की गर्दन कटी, हम तो उस कुरान के मानने वाले हैं। कहने से नहीं होता मैं हुसैनी, मैं हुसैनी, मैं हुसैनी, मैं हुसैनी। हुसैन के नक्शे कदम पर जो है, हुसैन नमाजी जो नमाजी वो हुसैनी, हुसैन मुजाहिद जो मुजाहिद वो हुसैनी, हुसैन गाजी जो गाजी वो हुसैनी, हुसैन शहीद जो शहीद वो हुसैनी, हुसैन हाफिज जो हाफिज वो हुसैनी, हुसैन आलिम जो आलिम वो हुसैनी, हुसैन दिलेर जो दिलेर वो हुसैनी, हुसैन कुरान की तिलावत करने वाला कारी जो कुरान की तिलावत करने वाला वो हुसैन। देख लो, हम तो किसी को भी नहीं बोल रहे, बैठ जाओ, आप भी बैठो, हम भी बैठते, कुरान की तिलावत साथ करते हैं, अवाम को बताते हैं, अवाम फैसला करेगा अच्छा कुरान किसने पढ़ा। हम नहीं लड़ना चाहते, मुल्क तबाही के दहाने पर है, इसराइल तुम्हारे मुल्क पे निशाने बना कर बैठा है, इंडिया दांत पीस रहा है, अंदरूनी जंगें अलग चल रही हैं, तुम ये एक और तबाही लेकर आओगे। कुछ रहम करो शाहजी, मियाँ साहब कुछ रहम करो, अगर इनको रहम नहीं आता है तो हाफिज साहब आप ही रहम कर लो, आप तो हाफिज भी हो, आप तो सैयद भी हो, आप ही कर लो, मुल्क को बर्बाद न करो। अब अगर मुल्क में शिया सुनी फसाद हुआ, रब मोहम्मद की कसम है 76 सालों में ऐसी खून रेजी नहीं देखी होगी पाकिस्तान ने जैसी अब होगी। अगर हुआ खाकम बिदहन, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह कभी ये बात पूरी न करे मेरी, लेकिन अगर हुआ तो बदतरीन होगा। इसलिए लगाम डालो, रोको, उनको इबादत तक मसरूफ़ करो। उन्होंने सबीलें लगानी हैं, उन्होंने मातम करना है, उन्होंने घोड़े निकालने हैं, उन्होंने जो कुछ करना है उनका मज़हब है, हम उस पर एतराज़ ही नहीं कर रहे। एतराज़ इस पर है कि मातम का नाम गाली अमीर मुआविया को, मज़लूमियत का नाम गाली अमीर मुआविया को, ये कबूल नहीं होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे मुसलमानों को चाहिए अपनी औलाद के नाम रखो, सबसे ज़्यादा नाम रखो अमीर मुआविया, अपने बच्चों के नाम रखो। हमारे यहाँ तो सुन्नियों का बेड़ा गर्क है, 2-4 बच्चों के नाम किसी दोस्त ने नाम रख लिया, हाँ क्या नाम रखा है, अमीर मुआविया। भाई अमीर मुआविया हमारे सरों का ताज है, कातिबुल कुरान है, कातिब वही है। चंद सहाबा थे जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने ड्यूटी लगाई थी कि तुम जब वही नाजिल हो तो लिख लिया करो, उनमें एक अमीर मुआविया थे। अपने बच्चों के नाम अमीर मुआविया रखो, अपने बच्चों के नाम अबू सुफियान रखो, अपने बच्चों के नाम अबू बकर रखो, सिद्दीक रखो, उमर रखो, फारूक रखो, उस्मान रखो, गनी रखो, अली भी रखो, मुर्तज़ा भी रखो। ठीक है, हमें उससे एतराज़ है, बात हमें बोलते हैं ये सुनी अबू बकर के लिए ज़्यादा जलसे करते हैं, उमर के लिए ज़्यादा जलसे करते हैं, अमीर मुआविया के लिए ज़्यादा करते हैं, हुसैन के लिए, भाई हुसैन के लिए भी हम करते हैं, उनके लिए ज़्यादा इसलिए करते हैं कि गालियाँ उनको मिलती हैं। जिसको गाली मिलेगी तो हम तो उसका दिफा करेंगे ना। हुसैन को तो कोई गाली नहीं देता, अली को तो कोई गाली नहीं देता, फातिमा को तो कोई गाली, जो गाली देगा वो पहले नंबर का हरामी होगा, वो पहले नंबर का काफिर होगा। जो मोहम्मद के ख़ानदान को गाली दे तो उन्हें तो गाली मिलती नहीं है, वो तो हमारे वैसे ही सरताज हैं।
دیکھو نا 3 بھائی بیٹھے ہوئے، ایک کے سامنے کھانا رکھا، دوسرے کے سامنے کھانا رکھا، تیسرے کے سامنے کھانا رکھا، اچھا رکھا، اس کو گولی بھی دی، اس کو مرہم پٹی بھی لگائی، ٹھیک ہے نا جی، اس کو طاقت کی دوا بھی دی. اب بول رہے دیکھو جی یہ بیٹھے ہوئے ان کو کھانا دیا، اس کو دیکھو پٹی بھی کر رہے ہیں، اس کو دوا بھی لگا رہے ہیں. بھائی اس کو چوٹیں آئی ہیں، پٹی تو لگے گی، اس نے مار کھائی ہے، اس کا تو حوصلہ بڑھانا ہے. تو ابو بکر کو لفظوں کی مار کی ہے بے غیرتوں نے، عمر کو لفظوں کی مار پڑی ہے بے غیرتوں کی طرف سے، امیر معاویہ کو لفظوں کی مار پڑی ہے. پھر میں کیوں نہ دفاع کروں امیر معاویہ کا، کیوں نہ دفاع کروں ابو بکر کا، کیوں نہ دفاع کروں عمر کا؟ میں تو کروں گا، اور آپ نے بھی کرنا ہے. لڑنا نہیں ہے، دلیل سے کرنا ہے، دلیل سے کریں گے ہم لڑیں گے نہیں. اور دلیلیں بھی ایسی دیں گے کہ بھیراؤں کی کتابوں سے دیں گے، بھیراؤں کی کتابوں سے دیں گے کہ حضور یہ آپ کی کتابیں. میں تو کہتا ہوں یہ والا جو ماتم ہے جو آج کل چل رہا ہے، یہ کتابوں سے ثابت کر دیں، اپنی کتابوں سے، اپنی کتابوں سے ثابت کر دیں. میں کرنے کے لیے تیار ہوں. راشد مدنی بن احمد میاں حمادی یہ دعویٰ کرتا ہوں، یہ اپنی کتابوں سے، شیعہ مجتہدین کی کتابوں سے یہ ماتم ثابت کر دو، جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے یہ ثابت کر دو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. بات ختم بھائی. میں تو لڑائی نہیں کرتا، میں کافر کا نعرہ بھی نہیں لگا رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں. کافر سمجھتا ہوں تو اپنے دل میں میں نے رکھا ہوا ہے، نفرت کرتا ہوں تو اپنے دل میں نے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی. میں تو شور نہیں مچا رہا. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ نصیب فرمائے. ہم خون ریزی نہیں چاہتے، ہم لڑائی نہیں چاہتے. ہمیں پاکستان کا امن عزیز ہے، لیکن صحابہ کی عزت کی بنیاد پر نہیں. ہمیں پاکستان کا امن عزیز ہے، لیکن سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان اور سیدہ ہندہ کی عزت اور ناموس کی بنیاد پہ نہیں. آپ نے یزید کو گالیاں دینی ہے دو، ٹھیک ہے نا جی. آپ نے کسی کو پلیت کہنا ہے کہ ہم اس کا دفاع نہیں کر رہے. جو محمد کا صحابی ہے اس کا دفاع ہم اپنے پر لازم سمجھتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.